ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہارون ٹی وی کے تمام دوستوں کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اسے نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں۔ اور پھر ان دونوں نے سوچا کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ پیسے ادھر ادھر کر سکے۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چرائی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درمیان حال عالم دین سے دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئیں، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پڑے پیسے ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا۔ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کریم کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن مجید میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا
اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی۔ یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن کریم نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں، اور پھر جو یہ مصیبتیں ہم پہ ٹوٹتی ہیں تو ان کا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہرانے کے علاوہ کوئی اور جواز نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ امید ہے یہ واقعہ میری اور آپ کی ہدایت کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ ہم سب قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ہم اس راستے پہ چل سکیں جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو سکون کا اور ابدی خوشی کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا اور جنت کی طرف۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پہ کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔